بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حضرات، دنیا میں بہت سے ادیان موجود ہیں اور تمام ادیان کے ماننے والے بھی ہیں، اور ہر دین میں کوئی نہ کوئی رہبر بھی ہوتا ہے، اور ہر دین کے رہبر جو ہیں وہ اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے بہت کاوشیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تحریریں کرتے ہیں، کتابیں ہیں، پیمفلیٹس ہیں، ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، ان سارے ادیان میں ایک دین اسلام ایسا ہے کہ جس کے چند خصوصیات ہیں۔ یہی تنہا دین ہے کہ جس دین کی ابتدا نہایت کمزور ہے اور انتہا نہایت قوی اور بلند۔ اور اس دین کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس دین کا نہ کوئی پروپیگنڈا باقاعدہ ہے اور نہ بے قاعدہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ اپنے مذاہب کو چھوڑ کے اس مذہب میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے آتے رہتے ہیں اور اسے قبول کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہی وہ تنہا دین ہے کہ جو اپنے دین کے ماننے والوں کے لیے ایک عجب پیغام دیتا ہے۔ یہ دین جو آواز دیتا ہے کہ یہ دین وہ ہے کہ جس میں کوئی جبر نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین ہے وہاں جبر نہیں ہے، اور جہاں جبر ہے وہاں دین نہیں ہے۔ اب یہ دین کیوں اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے؟ تو ان کا ساتھ جبر اس لیے نہیں کیا گیا کہ جبر وہ کرتا ہے کہ جہاں ماننے والے کا کوئی فائدہ ہو، جہاں ماننے والوں سے کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہاں جبر کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ دین تمہارے لیے ہے، اسے مانو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، لہٰذا اس میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہی دین حق ہے، اور حق اسے کہتے ہیں کہ جو عقل تسلیم کرے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو عقل عطا کی ہے اور عقل کے جوہر سے نوازا ہے، لہذا اگر تمہارے پاس عقل ہے تو عقل کا کام ہی ہے حق کو تسلیم کر لینا، لہذا تم یوں ہی اس دین کو قبول کرو گے۔ اس میں کوئی جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے اس دین کو جبر کے ذریعے سے نہیں پھیلایا گیا، بلکہ تنہا یہ وہ دین ہے کہ جو قربانی کے ذریعے سے پھیلا، اور جس میں سب سے بڑی قربانی اگر دی ہے تو وہ آقا امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ اور حسین یکا و تنہا وہ شخصیت ہیں کہ جنہی نے اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ یکتائے دہر تھا وہ عدیم المثال تھا، سب نے کہا کہ کون، تو میں نے کہا حسین۔ اور خدا کی قسم یہی وہ گھرانہ ہے کہ جو اس گھرانے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو رسول اللہ کا گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ کی آل ہے، رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، اور رسول اللہ کے خاندان سے بڑھ کے کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جہاں فضیلتیں ہوں، بلکہ یوں آپ سمجھ لیں کہ فضیلتیں خاندان رسالت کا طواف کرتی ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فضیلتوں کی فضیلت ہی یہی ہے کہ وہ اس خاندان سے وابستہ رہیں تو شاید کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ اس لیے کہ یہی ایک گھرانہ ہے کہ جہاں فضیلتیں نظر آتی ہیں، اور فضیلت حق ہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور حق اس ذات کا نام ہے کہ جب حق مجسمہ بن جاتا ہے تو ذات علی نظر آتی ہے۔ اور یہی حق ہے کہ جب اپنے اخلاق کو ظاہر کرے تو حسن مجتبیٰ کہلائے، صبر کو ظاہر کرے تو حسین مظلوم کربلا بن جائے، عبادت کو ظاہر کرے تو بیمار کربلا نظر آئے، علم کو ظاہر کرے تو محمد باقر کہلائے، صداقت کو ظاہر کرے تو جعفر صادق کہلائے، حلم کو ظاہر کرے تو موسی کاظم کہلائے، شان تسلیم کو ظاہر کرے تو علی اور رضا بن جائے، تقوی کو ظاہر کرے تو محمد تقی کہلائے، پاکیزہ حیات کو ظاہر کرے تو علی النقی بن جائے، جلال کو ظاہر کرے تو حسن عسکری بن جائے، اور پردہ غیب میں آ جائے تو وجود الہی کی دلیل بن جائے۔ خدا کی قسم یہی تنہا گھرانہ ہے کہ جس نے ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے۔ اب اگر مولا کائنات کی عظمت کو دیکھنا ہے تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ علی وہ تنہا ذات ہے کہ جو آئے تو خانہ کعبہ میں آئے، گئے تو مسجد کوفہ سے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا آغاز بھی اللہ کے گھر سے ہوتا ہے، اور علی جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے گھر سے اللہ کے گھر تک جاتے ہیں۔ مولا کائنات کی شان کیا ہے؟ تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ کائنات میں ایک تنہا گھر اللہ کا گھر ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمان سجدے کے لیے اسی کو اختیار کرتے ہیں، قبلہ وہی ہے، طواف اسی کا ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے، وہاں جو جاتا ہے وہ عبادت کے لیے جاتا ہے۔ سارے مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے محبت ہے۔ اگر لب پر نظر آتا ہے گھر تو صرف خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ بس ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ کعبہ مسلمانوں کے لیے لائق احترام ہے، اور مسلمان کعبے تک جانا چاہتا ہے۔ اگر یہ جملہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہم نے سارے مسلمانوں کو کعبے تک جاتے دیکھا ہے، بس تنہا علی کی ذات ہے جسے کعبے سے آتے دیکھا ہے۔
آج ظاہر سی بات ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر انسان پریشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنی موت دکھائی دے رہی ہے اور لوگ موت سے ڈر رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم کیا شان ہے مولا کائنات کی کہ جنہوں نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے. اگر وقت آ گیا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور اگر وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے. اور اس کے بعد مولا کائنات نے عجیب و غریب شان سے بیان فرمایا کہ دیکھو موت سے نہ گھبرانا، اس لیے کہ موت تمہاری خود حفاظت کرے گی. لیکن آج جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہر انسان موت سے گھبرایا ہوا ہے. اب ان کا صاحب احتیاط ہونا چاہیے، اور احتیاطی طور کے اوپر حکومت کی طرف سے یہ قدم اٹھائے گئے کہ اپنی رعایا کو ہر حکومت نے یہی حکم دیا کہ اپنے گھر میں بیٹھو، اس لیے کہ گھر ہی میں بقا ہے. میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ نے بھی کچھ لوگوں کو یہی حکم دیا تھا کہ گھر میں بیٹھو اور گھر ہی میں بقا ہے، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کچھ عورتوں کی سمجھ میں نہ آیا. کاش ان کی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گھر میں رہیں تبھی بقا ہے، لیکن وہ گھر چھوڑ کے میدان میں حضرت علی سے لڑنے کے لیے آ گئیں، جس کا نتیجہ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا. اگر وہ گھر میں بیٹھتی تو شاید ان کے لیے بھی بقا ہوتی. بہرحال یہ سب الگ مسائل ہیں. ایک جملہ میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ ہر انسان موت سے گھبرا رہا ہے، جبکہ موت برحق ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. جو ہے تو اس کے لیے ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے، ارے بھائی جو آیا ہے وہ تو جائے گا، ارے بھائی جو آیا ہے وہ تو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں جو ہے وہ جانے والا ہے، بس ایک تنہا علی کا لال ہے جو آنے والا ہے. لہٰذا انسان کو اسی سے وابستہ رہنا چاہیے کہ جو آنے والا ہے. ہاں عزیزوں، بس میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. ظاہر سی بات ہے کہ جنت البقیع بھی ایک تنہا وہ قبرستان ہے کہ جس میں نبی کی ایک تنہا بیٹی کی قبر ہے. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ وہی تنہا قبر ہے کہ جو قید نظر آتی ہے. 4 بیٹوں کے ساتھ شہزادی کی تربت تنہا یکا اور تنہا ہے کہ جس کے اوپر چراغ بھی نہیں چل سکتا. تنہائی ہے اور قبر سیدہ ہے، تنہائی ہے اور قبر معصومین ہے. افسوس اسی بات پر ہے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم جلد از جلد جنت البقیع میں شہزادی کے روضے کے اوپر گنبد تعمیر کرا دے. البقیع البقیع